دوسری او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون، یا پھر جو تمہارے عقائد ہے جس کو تم جانتے ہیں صحیح عقیدے ہیں اس میں شک پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے۔ آدمی جب انجینئر کو سن رہا ہے تو پہلی چیز یہ کہ اس کی گمراہی کو قبول کرے گا، یا پھر یہ کہ جو صحیح عقیدہ ہے صحابہ کے تعلق سے صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے ہیں ہمیں ان پر کلام نہیں کرنا ہے، اس کو ڈسکس میں نہیں لانا ہے۔ وہ چلے گئے، ان کے ساتھ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے، قربانیاں اتنی زیادہ ہے، اور ان کے جو مصائب مشکلات ان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ ان کے گناہوں کفارے کے لیے کافی ہے۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، یہ ساری چیزیں ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ اور ان سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس میں سے بہت سارے ضعیف موضوع روایات ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اجتہادی غلطیاں ہیں، اور اگر واقعی کوئی ایسی غلطی ہے جو ان سے ہوئی ہے انسان ہونے کے ناطے تو ان کے گناہوں کفارے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں۔ تو اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے فضائل بیان کیے ہیں تو ان میں جو بھی اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے، میں نے اس اصول پر عمل کیا، لیکن جب میں اس کو سنوں انجینئر علی مرزا کو تو یا تو یہ ہوگا کہ میں اس کے افکار کو قبول کروں گا، یا پھر یہ کہ میرا جو اصول ہے کہ ان کے سلسلے میں کلام نہیں کرنا چاہیے تو مجھے یہ غلط لگے گا کہ یہ غلط ہے۔ جب حدیث میں آیا ہے، جب کتابوں میں آیا ہے تو بیان کرنے میں کیا ہے؟ ہم تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے۔ یا تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، یا حدیث کا وہ صحیح ترجمہ نہیں کرتا جو ہونا چاہیے، یا حدیث صحیح ہے تو وہ غلطیاں جو ہوئی اجتہادی ہوئی، ان کی نیتیں درست تھی، اور اگر غلطیاں ہوئی بھی ہے تو وہ معذور ہے، اس پر ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک غلطی پر ایک اجر اور ثواب ہوئے تو 2 اجر، اور واقعی اس کے علاوہ بھی غلطیاں ہیں تو میں نے کہا کفارے کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن یہ چیزیں شک میں پیدا کرتی ہیں۔ آپ اہل بدعہ کو سنیں گے تو جو صحیح حدیث کا منکرین حدیث صحیح سے حدیث کا انکار کرے گا، یہ شک پیدا کرے گا، یہ کیا حدیث ہے تو اتنی سالوں کے بعد آئی، امام بخاری تو اتنے سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ سارے اشکالات، یہ جو ہے شبہات پیدا ہوتے ہیں اہل بدعہ کے پاس بیٹھنے سے۔ میں نے کہا کہ بیٹھنا صاحب ان کی مجلس میں بیٹھو، یا گھر میں بیٹھ کر انہیں سنا جائے، یا گھر میں بیٹھ کر ان کو پڑھا جائے۔ پڑھتے بیٹھتے آدمی کے دل میں کب وہ شبہات داخل ہو جائے اور کب اسلام سے خارج ہو جائے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ایک غلط تقریر، ایک غلط تحریر، ایک غلط اسپیچ، ایک غلط جو ہے خطاب، ایک غلط جو ہے کتاب، اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ کب وہ اسلام سے خارج ہو جائے